بسم الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اصلاح معاشرہ آرگنائزیشن کے احباب کی اصرار پہ چند باتیں پیش کرتا ہوں جن کا تعلق بطور خاص وقت کی قدر و قیمت اور اس کے استعمال سے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہ کثیر من الناس الصحت والفراغ، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک چیز وہ تندرستی اور صحت ہے، اور دوسری چیز فراغت اور فرصت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ ان کی اصلاح کا قصہ بھی بجائے خود وہ ایک عبرت کا وہ درس رکھتا ہے۔ یہ اپنے زمانے میں بڑے رئیس، بڑے مالدار اور متمول خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ملک کے اندر پیدا ہوئے اور بغداد میں جا کر کے آپ نے مستقل سکونت اختیار کی، اور چونکہ انتہائی متمول تھے، سیر و تفریح میں اور عیش و عشرت کے اندر وہ اپنی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ ان کے سیبوں کا ایک باغ تھا جس کو یہ بطور خاص اپنے تفریح کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ مجلس جمتی تھی، ان میں احباب اور رفقا کا جمگٹا رہتا تھا۔ ایک موقع پہ ایسا ہوا کہ پوری رات انہوں نے اس عیش و عشرت کے اندر گزاری۔ یہ خود بہت بڑے موسیقار بھی تھے۔ موسیقی میں یہ جو گٹار وغیرہ آج مشہور ہیں، ان کے ایک قسم ہے، اس کو عربی کے اندر ربات کہتے ہیں۔ یہ اس کے بہت بڑے ماہر تھے، خود بجایا کرتے تھے۔ چنانچہ جب پینے پلانے کی مجلس ہوں اور دوست احباب ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہوں اور ایسی مجلس ہوں اور اس میں موسیقی چل رہی ہوں، تو یہ خود بھی اس کو بجاتے رہے۔ بجاتے بجاتے اس کو نیند آ گئی۔ نیند آنے کے بعد جب یہ بیدار ہوئے تو دیکھا کہ اس کے گود کے اندر وہ جو آلہ موسیقی ہے، ربات، وہ پڑا ہوا ہے۔ دوبارہ اٹھایا اور اٹھانے کے بعد بجایا، لیکن اس مرتبہ وہ بج نہیں رہا تھا۔ چونکہ یہ اس کے مرمت کے بھی ماہر تھے، ان کو مرمت کیا جیسے کہ لوگ اور ماہرین مرمت کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد بجانا چاہا لیکن یہ بجا نہ سکے۔ اسی وقت ان کو ایک آواز آئی، اور آواز کے اندر قرآن حکیم کی ایک آیت وہ ان کو سنائی دی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا اہل ایمان کے لیے وہ موقع اب تک آیا نہیں کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف یہ مائل ہو جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حق اتارا ہے اس کی طرف یہ متوجہ ہو جائیں۔ اب یہ آواز ان کو جب آئی اور محسوس ہوا تو علماء کو، عارفین کو، جلیل القدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کبار تابعین اور تبع تابعین کو انہوں نے دیکھا تھا۔ دل کے اندر تو ایمان کی رمق موجود تھی، ایک دم وہ اس سے متاثر ہو گئے اور نعرہ لگایا، بلا یا رب قد آن، بلا یا رب قد آن، کیوں نہیں اے میرے رب، وہ وقت آ پہنچا ہے، وہ وقت آ پہنچا ہے۔ اور اس کے بعد وہ دین کی طرف، اللہ کی بندگی کی طرف، اللہ کی شریعت کی پابندی کی طرف اس طور پہ مائل ہوئے کہ ایسے مائل ہوئے کہ پھر اس کے بعد ایک لمحہ بھی وہ ضائع نہیں کیا ہے۔
أنفسكم وأهليكم